العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند مل کے پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. پڑھیے جی صلاۃ و سلام. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ میری ذات درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا راہ بھول گیا. پھر حضور دا فرمان ہے بروز حشر وہ بندہ میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا جیڑا دنیا تے رہ کے سب تو زیادہ میری ذات درود شریف پڑھنے والا ہوئے گا. پھر حضور دا فرمان ہے حضور فرمایا میں اپنے ہاتھاں نال حوض کوثر پیاواں گا بروز حشر محشر والے دن. اللہ بندے نو 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے اور اللہ پاک او دے 10 درجات بلند فرما دیندا ہے. حضور فرمایا اونی جلدی ٹھنڈا پانی بھی اگ نہیں بجھاندا جتنی جلدی تہاڈا درود پڑھنا تہاڈے گناہ معاف فرما دیندا ہے. کثرت نال مزے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. کلمہ شریف چند منٹ پڑھو، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی. کوئی بابا دیر دے بیٹھے ہو تو انشاءاللہ چند حدیثاں میں قرآن پاک دی شان و شوکت دی حوالے نال جناب دی خدمت پیش کراں گا. کلمہ شریف بآواز بلند حق لا الہ الا اللہ لا الہ لا پڑھ لو لا الہ لا حق لا الہ اللہ یا محمد سرور صلی علی یا رسول اللہ یا حبیب لا یا رسول
اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، نبی پاک دا فرمان ہے سارے ذکر اذکار ایک پاسے ہون، کلمہ ایک پاسے ہوئے پھر بھی فضلی ہے۔ حق لا الہ اس کلمے دراز نیارے نے، اس کلمے دراز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ایتھے جو آیا تر جاوے گا، سب دولتاں مال لٹاوے گا، یارو پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ اللہ، یا محمد سرور صلی علی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ جس پڑھیا او تر جاوے گا، کلمہ جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، نالے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین دی پکیزہ حمد تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب قید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھل پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
رب العالمین دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی، پاک جگہ تے پاک محفل وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی۔ آج دی محفل نو نسبت حاصل ہے قرآن پاک دی۔ محترم جناب بھائی محمد کاشف صاحب، انہاں دے صاحبزادے محترم حافظ محمد علی عباس صاحب، انہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کرن دی سعادت الحمدللہ حاصل کی تھی۔ انہاں دے والدین نے، انہاں دے خاندان والیاں نے الحمدللہ اج دی اس پکیزہ تقریب نو سجایا۔ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دے توسل دے نال اللہ پاک اس محفل پاک نو اپنی بلند و بالا بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ او دادے اپنے ادھر بڑھا دے، او آج اگے تو ہی ادھر آ جاؤ یا کرسی ادھر رکھ دے۔ آج دی یہ محفل رواجی محفل نہیں، حضرات بڑے ادب دے نال، بڑی محبت دے نال، کچھ شیلے خطاب دی ضرورت نہیں کہ میں بڑا رولا شولا پاواں تو پھر تساں سبحان اللہ کہنی۔ اصل بات ہے بات نو سمجھانا، بات نو جناب دی خدمت پیش کرنا، اللہ دے پیغام نو جناب دی خدمت دے اندر پیش کرنا، تاکہ اسی سنا کے اس تے عمل کریے، اس نو اپنے سینے اندر محفوظ کریے۔ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید اندر اعلان فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم دا معنی رب جاندہ ہے یا رب دا رسول جاندہ ہے؟ حضرات توجہ ہے جی میرے جملے والا، بالکل لمبی گفتگو نہیں، 2:02 بجے تو قبل اساں دعا کر دینی۔ یہ حروف مقطعات جڑے نے ہا میم کاف نون عین الف لام میم را، یہ انہاں دا معنی جڑا رب جاندا یا رب دا رسول جاندا ہے۔ اگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جڑی کتاب ہے ذالک لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب دے اندر کوئی شک، مزے نہ بولو کوئی شک، قرآن پاک شک دی گنجائش بھی، بولو مزے نال، قرآن پاک وچ شک دی گنجائش بھی نہیں۔ کوئی بھی رائٹر کتاب لکھدا ہے، بھائی آپ ادھر بیٹھ جائیں، ایک بندہ ادھر ہے، ماحول خراب نہیں کرنا، بس چند منٹ دی محفل جنہوں چاہیے دینے آپ ہی پیسے چک لے گا، مزے سے چند منٹ بات سماعت کریں۔ یہ جڑی کوئی بھی کتاب لکھن والا کتاب لکھدا ہے تو دے آخر تے جا کے نوٹ لکھدا ہے کہ اساں کتاب نو بڑے چاہ نال بار پڑھیا ہے، کوئی لکھن پڑھن دے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو سانو آگاہ کرنا تاکہ آئندہ ایڈیشن دے اندر غلطی نہ آوے۔ یہ دنیا داراں دا دستور ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا، رب نے شروع تے پہلی گل یہ کیتی ہے کہ جڑی کتاب نازل کر رہے ہیں یہ دی اندر شک تے دور دی بات تے شک دی گنجائش بھی باقی نہیں۔ کہہ دیو مزے نہ سبحان اللہ۔ اگے رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جڑی کتاب ہے ہدایت متقین واسطے، کنا واسطے؟ متقین واسطے۔ اگے نکلیے پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے حوالے دے نال اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرمایا اساں قرآن نو نازل کیتا ہے تے اسی یہ دے محافظ ہیں۔ سابقہ جتنیاں کتب نے تورات، زبور، انجیل، صحیفے امتہ نے بدل دیتے، رد و بدل کر دیتا، لیکن قرآن ایسی واحد کتاب ہے جیویں نازل ہوئی ہے اسی طرح ہی آج بھی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال محفوظ ہے، کیونکہ باقی کتب دی حفاظت اللہ نے نبیاں دے ذمہ لائی، قوماں دے ذمہ لائی۔ تورات تانوں اصل نہیں مل سکتی، زبور اور انجیل اصل نہیں مل سکتی،
او دے اندر پادریاں نے چودھریاں نے جناب اعلی عیسائیاں یہودیاں نے اپنی مرضی دی کمی پیشی کر لئی لیکن قرآن دی واری ہے رب فرمایا اینو نازل کرنے والا بھی میں ہاں ایدی حفاظت کرنے والا بھی میں ہاں 1500 سال بیت رہے نے بڑے ظالماں نے انہاں نو جلان دی کوشش کی تھی اینو ختم کر دئیے قرآن مکیا نہیں بلکہ دن و دن ایدیاں شاناں مزے نہ بولو شاناں ود دیا جا رہی ہیں اگے یہی قرآن پڑھی اسی اللہ فرماندا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر ایک قرآن میں نازل پہاڑا تے کردا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے پہاڑ قرآن دا وزن نہ اٹھا سکدے لیکن قرآن تے جدوں نازل ہو دی واری آئی کسی بھی چیز قبول نہیں کیتا کہ کوئی چیز قرآن دے وزن اٹھا سکے رب العالمین نے فرمایا اے قرآن اگر کسی دل دے اندر سما سکتا ہے تو وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دا سینہ مبارک ہے اللہ پاک نے پورا دا پورا قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم دے سینے دے نازل فرما چھڑیا پھر قرآن پڑھو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین اللہ فرماندا ہے ہر خشک تے ہر تر چیز دا ذکر میں قرآن اندر فرما چھڑیا پھر سورہ یاسین شریف پڑھو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ رب فرمایا میں ہر چیز دا کھول کے ایک ہوندا صرف ذکر کرنا ذکر نہیں رب آندا کھول کے فی إِمَامٍ مُبِينٍ کھول کے میں اس روشن کتاب اندر ہر چیز کا ذکر کیتا ہے اللہ نے پوری کائنات نو قرآن اندر سمایا ہے وہ جے قرآن اندر ہر چیز دا علم موجود ہے پھر تو انہوں یہ مننا پینا ہے جس نبی دے سینے تے قرآن آیا اس نبی کو بھی ہر شاید علم موجود ہے گل ٹھیک ہے بھئی اس گل تے کہنو تراز تے نہیں قرآن اندر ہر شاید علم ہے نا تو جے کو کہے نبی پاک کو علم نہیں تو پھر جھوٹ ماردا کہ نہیں ماردا قرآن تے آیا حضور دے سینے تے جے مولوی صاحب یہ مان دیو قرآن اندر ہر چیز موجود ہے تو جدے سینے تے قرآن آیا وہ دے کوئی شے موجود نہیں کیوں بھائی پچھلے دنوں دے اندر چند مہینے قبل ایک مولوی صاحب نے کیا جی قرآن صحابہ پاک نے معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط لکھے ہے آکھو استغفر اللہ میں مسئلہ سمجھانا چاہنا تنقیدی میری تقریر ہوندی نہیں صرف مسئلہ سمجھانا چاہنا انہوں نے کیا جی صحابہ پاک نے بھی انہوں غلط تحریر کر چھڑیا تے نبی پاک نے بھی یہ غلطیاں دور نہیں کیتیاں معاذ اللہ کیونکہ نبی پاک تے امی سن انہیں امی دا معنی کیتا ان پڑھ معاذ اللہ نقل کفر نباشد جے نبی پاک ان پڑھنے تے پھر مفتی صاحب تو ہی مفتی کیویں بن گئے جے نبیوں دا امام ان پڑھے او دے کول علم نہیں تے تسی مفتی صاحب کدھروں بن گئے نہیں سمجھ آئی سنیں اسی قرآن پڑھیے اسیہ بن گئے حافظ احادیث صرف و نحو دا علم پڑھیے بن گئے عالم اگو 2 سال دا کورس بن گئے پڑھیے مفتی بن گئے محدث بن گئے مفسر بن گئے شیخ القرآن تے شیخ الحدیث بن گئے کی پڑھ کے تے قرآن پڑھ کے تے جدیاں شانہ قرآن بیان کر رہے ہیں وہ دے کول علم ہی کوئی نہیں ہے نا مت ماری بھی اور کیا جی نبی پاک نو بھی پتا کوئی لگا تے غلطیاں نہ صحیح نہیں کیتیاں بلکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جیویں لوح محفوظ سے قرآن پاک لکھے ہے اسی طرح ہی قرآن پاک اصل کتاب دے اندر ساڈے کول موجود ہے کہہ دیو سبحان اللہ اے دی اندر رتی برابر بھی شک بولو رتی برابر بھی شک بلکہ رتی برابر اگر کوئی بندہ اس قرآن کے اندر شک کرے گمراہ ہو جائے گا بد دین ہو جائے گا کافر ہو جائے گا دارہ اسلام جو خارج ہو جائے گا نبی پاک نے فرمایا جیویں لوح محفوظ سے رب العالمین نے قرآن تحریر فرمایا ہے ان جی رب العالمین نے قرآن پاک سانو عطا فرمایا ہے کہ کتاب کی شکل اندر مصطفیٰ نے سانو تحفہ عطا فرمایا کہہ دیو سبحان اللہ اچھا کوئی بندہ سورہ بقرہ تے سورہ بقرہ نو 3 سپارے چ لے کے جا سکتا ہے کوئی ایسا چودھری ہے کوئی جڑا کہ میں سورہ بقرہ نو 3 سپارے چ جا کے رکھ دینا کوئی مائی دا لال جمے ہے ہن جڑے مفتی صاحب اعتراض کیتا انہاں دی بولتی تے بڑے علماء بند کیتی کہ تسی غلطیاں صحیح کر دیو پھر معاذ اللہ ساڈا تے عقیدہ ہے قرآن اندر کوئی غلطی بولو نہیں پھر صرف دیکھو صحابہ دے اوتے اعتراض نہیں اللہ دی ذات تے اعتراض کیا ہے
قرآن پاک جنہ بھی ہے نا اللہ نے لوح محفوظ سے لکھیا ہے 23 سالاں دے عرصے اندر قرآن نازل ہویا ہے جنی جنی لوڑ پیندی رہی رب نازل کردا رہیا نبی پاک دے اٹھن بیٹھن دا ذکر اللہ قرآن اندر کردا رہیا قرآن بندا گیا بولو سبحان اللہ یہ قرآن پاک دی شانن رب فرمایا اگر میں قرآن نازل کردا پتھراں تے پہاڑاں تے پہاڑ بہت بڑے ریزہ ریزہ ہو جاندے پھر اللہ نے سینہ مصطفیٰ سے قرآن نازل کیتا سابقہ نبیوں دی امتاں پڑھیاں جان نہ کسی نو تورات یاد ہے نہ زبور یاد ہے نہ انجیل یاد ہے فقط جس نبی نے جیڑی کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی ہی اس کتاب دا حافظ ہے امت محمدیہ دے رب العالمین نے احسان کیتا کہ نبی پاک دے امتی ایک ایک بچے نے اپنے سینے دے اندر اللہ دے قرآن نو سمایا ہوا ہے بچے بچے نے اپنے سینے دے اندر اللہ دے قرآن نو محفوظ کیتا ہوا ہے جمع کیتا ہوا ہے وہ کس طرح مٹاؤ گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا مٹان والے بڑے تھوڑے نے جی قرآن پاک جلا دیتا ہے فلانے ملک اندر بڑی دیر تو شروع ہوئے اس قرآن کو ختم کرنے والے ہوندے نہیں نبی پاک دے زمانے تو رب العالمین نے فرمایا اگر تسی ایڈے ہی سچے ہو تے کوئی ایک ایت مینوں قرآن دی لیا کے بخا دیو بلکہ تسی لیا نہیں سکدے جے لیا نہیں سکدے تے پتہ یہی قرآن حق ہے قرآن سچ ہے قرآن سچ ماشاءاللہ بیٹھے جی بیٹھے اللہ سلامت رکھے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید اندر اعلان فرمایا 15واں سپارہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن سن کے مزے نال آکھو سبحان اللہ شعر بھی میں پڑھ دیاں گا پر شعر نال افضل اللہ دا قرآن ہے پھر سنو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں قرآن نازل کیتا من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین اللہ اندہ میں قرآن نو شفا بنایا رب العالمین فرمایا میں قرآن نو رحمت بنایا اللہ قرآن شفا کی نواز سے بن کے آیا میرے مولا قرآن رحمت کی نواز سے آیا ہے سارے جہان واسے رحمت بن کے آیا ہے سارے جہان واسے شفا بن کے آیا ہے رب العالمین فرمایا نہیں بلکہ قرآن مومنین مومنہ واسے ہی ہدایت بن کے آیا ہے مومنہ واسے ہی شفا بن کے آیا ہے مومنہ واسے ہی اللہ دا قرآن رحمت بن کے آیا ہے بے ایمان بندے نو قرآن فائدہ دیتا جیدہ رشتہ ہی نبی پاک نال پورا نہیں قرآن انہوں فائدہ دے گا نہیں دے گا اگر قرآن کو لو فائدہ حاصل کرنا تو نبی پاک دی غلامی دا پٹا پہلا سینے اندر پانا پائے گا جدو حضور دے عشق دا پٹا تیرے سینے اندر موجود ہوئے گا پھر قرآن بھی تینوں فائدہ دے گا صاحب قرآن بھی تینوں فائدہ دے گا اسے واسطے میں آپ ہر تقریر کے اندر تقریباً اعلان کرنا قرآن کو لو فائدہ لینا پھر نبی پاک نال وفا کرنی پوے گی قرضی کر مدینے والے دا قرضی کر یہ پڑھ سکو نبی پاک دی نات تے پڑھ لو بزرگ بے شک نہ بولن جوان تے بچے ٹل لا دیو قرضی کر مدینے والے دا قرضی کر مدینے والے دا اے دے وچ وی بلائی تیری یہ ایک بار تو ہو جا سونے
سونے دا پھر ساری خدا تیری یہ پھر ساری خدائی اللہ دے قرآن دیا شانہ کی نے یہ اللہ دا قرآن نبی پاک دیا صفتاں دا نام قرآن ہے نبی پاک دیا شانہ دا نام قرآن ہے نبی پاک چلن تے رب العالمین نے ذکر قرآن اندر فرمایا رب العالمین نے ذکر قرآن اندر ارشاد فرما دیتا نبی پاک بیٹھن تے رب العالمین نے ذکر قرآن اندر فرمایا نبی پاک لیٹ جن تے رب العالمین نے ذکر قرآن اندر فرمایا نبی پاک آرام فرمان تے ذکر قرآن اندر حضور مکے دے اندر چلن تے رب نے ذکر قرآن اندر فرمایا حضور مدینے اندر جان تے ذکر قرآن اندر فرمایا بدر دے میدان اندر جان تے رب العالمین نے ذکر قرآن اندر فرمایا احد دے میدان اندر جان تے ذکر قرآن اندر فرمایا جناب ام ہانی دے گھر لیٹن تے ذکر قرآن اندر آیا اما عائشہ الصدیقہ دے حجرے دے اندر حضور لیٹن تے ذکر قرآن اندر آیا مدینے شریف دے چوک اندر جان تے ذکر قرآن اندر عرشہ تے جان تے ذکر قرآن اندر نبی پاک مسکران تے ذکر قرآن اندر نبی پاک دیا سونیاں اکھاں دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دے مبارک ہاتھاں دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دے رخساراں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دے علم نشرہ دے سینے دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا سونی زبان مبارک دا ذکر قرآن اندر فرمایا نبی پاک دے پکڑن دی بات اللہ نے قرآن اندر فرمائی نبی پاک دے پھینکن دی ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دی ولادت دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دے بچپن دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دی رسالت دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دی نبوت دا خاتم النبیین دا ذکر قرآن اندر فرمایا نبی پاک دے والدین دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دے اصحاب دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا نبی پاک دی اہل بیت آل پاک دا ذکر رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا انج کہہ لے جدر جدر سرکار جاندے رہے نے اللہ دا قرآن بھی نال آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی مل کے میں نہ پڑھو بڑی دوروں تجھے سفر کر کے آئے ہو اپنے بچیاں دی جناب پہلا تعلیم قرآن مکمل ہون تے تشریف لے کے آئے ہو نبی پاک دی محبت دے اندر یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں بولو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں یار مدن اللہ کو سبحان اللہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
بإذنه وسراجا منيرا. سنو اللہ دا قرآن. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ترجمہ یہ بنتا ہے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے. کس قرآن دی محفل اندر بیٹھے ہو؟ راوی نے جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماندے نے ایک دن امام الملائکہ سید الملائکہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. عرض کردنے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ایک دو حدیث سنو دے پھر تقریر اختتام لے جاواں. حضور دے دیوانیوں جناب سیدنا جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. عرض کردے نے سونیا رب العالمین نے فرمایا ہے پوری کائنات دے اندر بسن والے انسان آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے مرد عورتاں بچیاں بچے جتنے جنات نے اکٹھے ہو کے بیٹھ جان، کائنات کے جتنے درخت نے کلمہ بن جان، کائنات کے جتنا پانی سیاہی بن جان، جتنے درخت نے انہاں دے صفحات بن جان، رب العالمین نے فرمایا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر دس دے سونے سارے جنات سارے انسان بیٹھ کے فاتحہ شریف صرف الحمد شریف دی تحریر شان لکھنا شروع ہو جان. رب العالمین نے فرمایا کلمہ مک جان گیاں، درختاں دے پتے ختم ہو جان گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جان گے، جنات ختم ہو جان گے، پر فاتحہ شریف دی شان مکمل نہیں ہو سکتی. قرآن پورا پیچھے پہ ہے، قرآن پورے دا پورا پیچھے ہے، صرف الحمدللہ دی شان بیان کر رہا. امام الملائکہ عرض کر دے سونے سارے انسان بہ جان، سارے جنات بہ جان، لکھنا شروع کر دین. پانی دی سیاہی ختم ہو سکتی، درخت دیاں کلمہ ٹوٹ سکدیاں، ہر چیز صفحہ ہستی جو مٹ سکتی ہے، پر فاتحہ شریف دی شان مکمل. بولو شان مکمل. اس واسطے کہہ رہے ہیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو آتے. ایک محفل اج پائی کاشف نے اپنے گھر دے اندر اپنے علاقے دے اندر بیٹے دے آمین دی خدمت دے اندر سجا کے بیٹھا ہے. ایک محفل رب العالمین قیامت والے دن سجائے گا. سنو آخری جملے بولنے حضور دے دیوانے ہو. وہ جڑی محفل ہے اوتھے اسی ایتھے آئے ہاں، کوئی جناب میرا نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی روزے دار ہے، کوئی روزے چھڈن والا ہے، کوئی ماں باپ دا خدمتگار ہے، ہو سکتا ہے کوئی ماں باپ دا نافرمان ہے. یہ اسی بیٹھے ہاں، یہ اسا محفل سجائیے کہ ماشاءاللہ دے دن محفل سجنی ہے. اللہ دے نبی بھی اوتھے ہون گے. ارے نہ بولو سبحان اللہ. امام الانبیاء بھی اوتھے جلوہ گر ہون گے. 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہون گے. 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں موجود ہون گیاں. نبی پاک دے کلہم صحابہ جلوہ گر ہون گے. نبی پاک دی اہل بیت بیٹھی ہوئے گی. داتا حضور بھی اوتھے ہون گے. خواجہ اجمیری بھی اوتھے ہون گے. بابا فرید بھی اوتھے ہون گے. میاں محمد کو سرکار بھی اوتھے ہون گے. حاجی نوشہ گنج کو سرکار بھی اوتھے ہون گے. شاہ سلیمان نوری حضوری قصوری سرکار بھی ہوتے ہون گے. حضرت سخی سرور لالا ولی سرکار بھی ہوتے ہون گے. سخی سلطان باہو بھی ہوتے ہون گے. اوتھے پیران دے پیر بھی بیٹھے ہون گے. اوتھے محفل سج جائے گی. آؤ جی بلایا جائے علی عباس کے باپ محمد کاشف نو، ایدی ماں نو بلایا جائے. انہاں دے سر تے
اللہ نورانی تاج پائے گا. حدیث شریف دے اندر حدیث شریف پڑھ رہے ہیں نورانی تاج پہنایا جائے گا. لوگ پوچھن گے یا اللہ یہ کون لوگ نے جنہوں ایڈے سونے تاج ملے نے, ایڈے سونے لباس ملے نے, کیا یہ نبی نے ولی نے؟ فرمایا نہیں نہیں, نہ یہ نبی نے نہ یہ ولی نے, یہ او لوگ نے جنہ دنیا تے رہ کے اپنی اولاد نو قرآن سکھایا. میری گل تے سبحان اللہ بالکل کوئی نہ آکے جے نبی پاک دی حدیث ہے سچی ہے تے مزے نال. اللہ حضور ساڈے حضور دے صدقے گناہ معاف کرے. مزے نال سبحان اللہ. ختم دی محفل دی بیٹھی ہوئی تے میں تے اوتھے لوکاں نوں چپ کر کے نہیں بہن دیندا. یہ تے پھر خوشی دی محفل ہاں تو میں اونج دی تقریر نہیں کر رہا جے میں کرنا. بس مہمان آئے تے مہماناں نال انج دے رلدا ملدا صاحب ٹھیک ہے. سنے آخری جملے بول رہے ہیں جی. اگر ساڈا بچہ مستری بن سکتا ہے, حضرات توجہ, اگر ساڈا بچہ درزی بن سکتا ہے, اگر ساڈا بچہ انجینئر بن سکتا ہے, پینچر لان کی جانچ سیکھ سکتا ہے, موٹر سائیکل مکینک بن سکتا ہے, کاراں دا مکینک بن سکتا ہے, ہر کسی چیز کو سیکھ سکتا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ساری اولاد قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ یہ وجہ یہ ہے کہ پھر تساں محنت نہیں کیتی اولاد تے. اولاد نو انجینئر بنا دیتا ہے, درزی بنا دیتا ہے, مستری بن گیا, نکا جا منڈا موٹر سائیکل مکینک بن گیا, قرآن انہوں نہیں پتا, نماز انہوں کوئی نہیں یاد, جنازہ انہوں کوئی نہیں یاد. کیوں؟ بس سوال ہے کیوں؟ ایک باپ اپنی بیٹی دے سر تے قرآن پاک رکھ کے کروں بھی دیا کردا ہے. آخری باتاں نے تمہیں اندر بڑی شفا ہے, کوڑیاں گلاں چ شفا ہوندی, ول تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں. میاں صاحب آندے جڑے کام ماواں کرن وہی کردیاں تیاں. یہ گل کرن لگا باپ اپنی بیٹی دے سر تے ہن جڑا قرآن پاک آ رہا ہے, میں تقریباً محلے اندر کیتے بھی بچی دی شادی ہوئے تینوں قرآن ضرور پیش کرنا تحفے دے طور تے. تقریباً 3200-3300 روپے دا قرآن پاک آ رہا ہے. اینج قرآن پاک باپ رکھ کے تے بیٹی نو گھروں کڈ دا. میرا سوال ہے, سوال سن لینا, جواب دل اندر رکھنا. کیا کسی باپ نے بیٹی بیاہ 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, کیا کسی باپ نے یہ پوچھا کہ پتر جڑا قرآن تینوں لے کے دیتا ہے وہ کدی کھول کے پڑھیا بھی ہے کہ نہیں پڑھیا؟ بس سوال جواب اپنے پاس رکھے. مرن والی گل اگلی یہ پوچھے گا وہ باپ جنوں پتا ہے کہ میں اپنی بیٹی نو قرآن پڑھایا ہے, تے جنوں پتا ہے میں پڑھایا ہی نہیں, پوچھے گا پیو پتر نو 100 روپیہ دے سودا لے کے آ بقایا لے آئی, تے پوچھے گا کنے خرچ کے آیا ہے, تے جدوں دینے نہیں تے پوچھے گا, انہیں پوچھے گا کیونکہ میں دیتے ہی نہیں تے پوچھنا کی ہے, تے جے قرآن پڑھایا ہی نہیں تے پوچھے گا باپ نہیں پوچھے گا. سامعین محترم, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تہاڈا بچہ پہلے دن مدرسے اندر جاندا ہے, جا کے بسم اللہ پڑھن تے بھی انہوں مہینہ لگ جاندا ہے, سیدھی بسم اللہ کرن تے پہلے دن صحیح بسم اللہ بھی ادا نہیں کرتا. لیکن شان کی ہے پہلے دن جس ویلے استاد بچے نو بسم اللہ شریف پڑھاندا ہے, اللہ پاک اس بچے دے بسم اللہ شریف پڑھن دی برکت دے نال بچے دے اور استاد دے بھی گناہ معاف فرما دیندا ہے, انہاں دوواں دے والدین دے بھی گناہ معاف فرما دیندا ہے. برکت ہے کہ نہیں قرآن دی؟ مزہ یہ ہے کہ باپ آپ پڑھے گا تے اولاد بھی. حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی باب فرید گنج شکر پاک پتن والے انہاں دے پیر و مرشد نے خواجہ خواجی قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی, انہاں ماں دے پیٹ اندر 15 یا 14 سپارے حفظ کیتے ہیں. کنے اما جی پہلے دن قاری صاحب کو لے گیا حضرت خواجہ محی الدین نگوری رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور پتر نو قرآن پڑھاؤ ٹائم ہو گیا جی. اچھا آپ نے 15 سپارے زبانی پڑھ دی تے فرمایا اما تیری تے پہلے دن لے کے آئیے. انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے میری اما نو 15 سپارے یاد سن تے میں ماں دے پیٹ اندر سا, ماں میری روز 15 سپارے دی تلاوت کرتی رہی ہے تے مینوں ماں دے بطن اندر ہی 15 سپارے یاد ہو گئے. یہ بابے فرید دے پیر دی امی دی بات ہے کہ ساڑیاں ماواں ساڑیاں بچیاں جنہوں نے نماز بھی نصیب نہیں, مر جان دا مقام ہے, اولاد آنکھیں نہیں لگ دی,
ماں نو پوچھو کدی نماز پڑھ کے روٹی پکائی ہے؟ ماں نو پوچھو کہ کدی وضو کر کے قرآن لنگر شریف پکایا ہے؟ جیڑی ماں نماز نہیں پڑھ سکتی اولاد کو اچھی تربیت کس طرح رکھے گی؟ حضرات اپنی اولاد نو نیک فرما بردار ویکھنا چاہتے ہو، آپ بھی نمازی بنو، آپ بھی دین اسلام تے چلو، اولاد نو بھی چلاؤ۔ اے بچہ علی باس انشاءاللہ اگوں بھی پڑھے گا، ساری کوشش ہے انہاں دے والدین نال کہ انشاءاللہ اگوں بھی یہ بچہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ خاندان دے اندروں 7 افراد ایسے جنہ تے جہنم دی مہر لگ چکی ہوئے، یعنی واجب ہو گئی ہے کہ بندے جہنمی نے۔ خاندان دے اندر ایک حافظ قرآن ہوئے تے با عمل ہوئے، شرط کی ہے قرآن تے عمل کرنے والا ہوئے، تے اللہ پاک اس حافظ قرآن دی برکت دے نال انہاں 7 بندیاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت عطا فرما دے گا۔ تے جیڑی شان قیامت والے دن ماں باپ نو لبنی ہے نا، وہ شان منگیا کرو، دنیا تے کوئی شان نہ بھی لبے ہے 1000 پائے 100 200 400 500 تے وہ جڑے اوتھے مالا پینیاں انہاں دی قیمت دا ہی پتہ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، عزیز ساتھیو، اسی مبارکباد دے مستحق ہو کہ تاڑے بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہیں۔ دوسرا بچہ بھی انہاں دا قریب آئندہ سالوں دی بھی انشاءاللہ دستار بندی ہوئے گی۔ علامہ قاری محمد عرفان اتاری صاحب انہاں دے استاد نے، تو میں تے انہاں دا خادم ہاں، میں کی ہاں خادم ہاں۔ تو اللہ ساڑی خدمت نو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ انہاں نے محنت کی تھی، بچیاں پڑھے ہیں، انہیں الف تو لے کے یا تک ساڑے کول پڑھے ہیں، اور اس سال 15 سپارے انہیں تراویحیں سنائے بھی نہیں، لیکن میری مرضی سی کہ 30 سناندا لیکن 15 تے اڑ گیا ہے۔ چلو پہلا سال ہی کوئی گل نہیں، اگلے سال انہوں اسی 15 تے نہیں اڑن دیاں گے، اگلے سال ڈانگ چلاواں گے جی کوئی ہیر پھیر کرے گا۔ بھئی استاد تو پوچھ کے ہونی کہ نہیں شاگرد دے بارے؟ اسی بڑے سخت ہیں اس حوالے دے نال، بھائی کاشف نو پوچھ لو، بڑیاں سخت گلاں نے میریاں۔ تعلیم و تربیت اندر لاڈ ہوندا ہے کھان پین دا، چھٹیاں دا لاڈ کوئی نہیں، بچے خراب کرن دا لاڈ کوئی نہیں، کھان پین دا ہی لاڈ ہوندا نا۔ اللہ پاک انہاں بچیاں نو سلامت رکھے، تہاڈا آنا مل بیٹھنا اپنی پاکیزہ بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ